کاف ہا یا عین صاد، اللہ عالم ہے اس کے معنی پر، یا بعض معنی کرتے ہیں۔ مشہور قصہ ہے طویل کہ مالک نے ایک بچے کو دیکھا حج کے لیے جاتے ہوئے، تو ان سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس کے پاس جس نے مجھے بلایا ہے۔ تو کہا تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، بغیر اسباب کے آپ ایسے کیسے چلو گے؟ کھانے پینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ تو کہا نکلتے وقت میں نے اپنے پاس اسباب لے کے نکل آیا۔ کہا کون سا سبب؟ کہا میں نے یہ پڑھا کاف ہا یا عین صاد۔ تو کہا اس کو سمجھتے ہو؟ اس کا معنی تو کوئی نہیں سمجھتا۔ کہا نہیں سمجھتا، تو میں نے ویسے پڑھا، سمجھتا ہوں۔ کاف کا معنی اللہ کافی ہے، ہا کا معنی اللہ ہادی ہے، یا کا معنی ید اللہ فوق اید الناس، اس کا طاقت سب طاقتوں سے بالا ہے۔ عین کا معنی اللہ عالم ہے، صاد کا معنی اللہ صادق ہے۔ تو میں نے اس سے دوستی لگائی جو میرے لیے کافی ہے، میرے لیے ہادی ہے، اس سے زیادہ طاقت کسی کا نہیں ہے، وہ میرے حالت پر عالم ہے اور اپنے وعدوں میں سچا ہے، تو مجھے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے طویل قصہ ہے اس کا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمتک معنی ھذا ذکر رحمتک، یہ جو آگے ہم بیان کریں گے یہ تذکرہ ہے تیرے رب کے رحمت کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر، عبدہ مبدل منہ، زکریا اس سے بدل ہے، اور یہ تتابع اضافات ہے، ذکر و مضاف رحمت کے طرف، وہ رب کے طرف، وہ کاف کے طرف، مسلسل اضافات، تو نفس تتابع اضافات فصاحت میں خلل نہیں ڈالتا۔ ذکر و رحمت ربک، یہ تذکرہ ہے تیرے رب کے رحمت کا اپنے خاص بندے زکریا علیہ السلام پر، جب اس نے آواز دی اپنے رب کو، نداء خفیہ، چپکے سے آواز دی، خفیہ آواز کہ اللہ مجھے بچہ دو۔ خفیہ کیوں؟ ایک تو یہ کہ معمور بھی یہی ہے، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، تو اصل حکم پر عمل کی، خفیہ دعا مانگنے چاہیے۔ دوسرا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے دعا تو ویسے ہی خفیہ مانگنے چاہیے۔ اب 100 سال کا بوڑھا اور کہے مجھے بیٹھا تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا کہ، تو یہ دعا ہے ہی خفیہ مانگنے کی۔ نداء خفیہ، قال رب انی وہن العظم، یہ نداء دوبارہ ذکر کی نادا کے لیے، کیوں؟ اگر یہ نہ ہوتا تو خفیًا وہم ہوتا، کہیں رب کا صفت تو نہیں کہ وہ خفی ہو۔ قال رب انی، یہ دعا ہے ندا کا، فرمایا اے میرے پروردگار یقیناً وہن العظم منی، کمزور ہو گئے میرے ہڈیاں، سس ہو گئے یعنی کمزور، واشتعل الراس شیبا، واشتعل الراس چمک اٹھا ہے سر، شیباً بڑھاپے کی وجہ سے، شعلہ آگ کا یعنی بالکل سفید ہے سر کے بال، انتہائی بڑھاپے میں ہو۔ ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اے میرے اللہ میں نہیں ہوں تجھ سے مانگنے کے ساتھ شقیًا محروم، میں محروم القسمت نہیں۔ کیا معنی؟ ایسا کبھی نہیں ہوا اللہ کہ میں نے آپ سے کچھ مانگا ہو اور آپ نے نہ دیا ہو، تو میرے زندگی کا یہی معاملہ ہے، جب بھی میں نے مانگا تو آپ نے مجھے محروم نہیں کیا، تو اس بار بھی محروم نہیں کرو گے۔ تو یہ کمال ہے، دعا انبیاء سے سیکھنے چاہیے۔ ایک یہ کہ رب اسماء حسنہ کو وسیلہ بنایا، دوسرا اپنے عجز کو وسیلہ بنایا کہ اللہ میں بے بس ہو، ہڈی ابھی کمزور ہے، سر کے بال بھی سفید ہے، تو اسباب کی روح سے تو میں بالکل بے بس ہوں۔ تیسرا اللہ کے سابقہ احسانات کو وسیلہ بنایا کہ اللہ پہلے سے بھی آپ کے احسانات ہے۔ حاتم تائی سے کسی نے کہا مجھے مانگنے کے لیے آیا کہ مجھے کچھ دو، کہا تم کون ہو؟ تو کہا میں پچھلے سال آیا تھا، آپ نے بہت دیا تھا، تو وہ ہنس پڑے کہ آپ نے بہت بہترین وسیلہ پیش کیا، میرے سابقہ احسان کو وسیلہ بنایا کہ آپ نے پہلے بھی احسان کیا، اس بار بھی کرو گے۔ تو اللہ پہلے بھی جب بھی میں نے آپ سے مانگا آپ نے محروم نہیں رکھا، تو اس بار بھی محروم نہیں رکھو گے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، یہ اپنے مقصد کا ذکر ہے کہ میں بیٹا دین کے لیے مانگ رہا ہوں، یقیناً مجھے ڈر ہے الموالی رشتہ داروں سے، من ورائی میرے بعد، وکانت مجھے ڈر ہے کہ وہ دین کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، یعنی خفت میں ڈرتا ہو کس سے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں لا یراع الشریعہ ولا یحفظ نظام الدین، کہ وہ شریعت کا رعایت نہیں رکھیں گے، دین کا حفاظت نہیں کریں گے، تو مجھے ایسا بچہ دو جو میرے منصب کو سنبھالے، یعنی بعد میں اسی توحید کو، اللہ کے دین کو جاری رکھے، اور حق پرس عالم ہو، اس کا تڑپ بس یہی ہوتا ہے کہ میرے بعد میرے علمی خدمات
اور میں نے کتنے مشکل سے کتابیں جمع کی ہے، علم سیکھا ہے، بہت کچھ جمع کیا کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، اسے مکان اور دولت کا فکر نہیں ہوتا، تو نبی کو کیسے مال دولت کا فکر ہو سکتا ہے؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے میرے بیوی عاقرًا بانج، اولاد کی صلاحیت نہیں، فَهَبْ لِي، آپ دے مجھے اپنے طرف سے، وَلِيًّا وارث، دوست دے مجھے، یرثنی جو میرا میراث سنبھالے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے آل یعقوب کا میراث، میرا میراث بھی اور آل یعقوب کا بھی۔ تو میراث سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہ معنی نہیں لا ایرثوا مالا کما ظنہ بعض الجہلہ، امام راغب کہتا ہے یہ میراث مال کا مراد نہیں، جیسے بعض جاہل شیعہ لوگ اکثر یہ معنی کرتے اور پھر کہتے ہیں انبیاء کا میراث تقسیم ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ انہوں نے ظلم کیا خلفاء راشدہ نے اور میراث نہیں دیا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میراث ہی نہیں دی فتق میں، تو اس نے نہیں دیا، علی رضی اللہ عنہ حکمران بنے خلیفہ، پھر اس نے کیوں نہ دیا؟ اگر دینا تھا باہر صورت یہ میراث تو علی کے باری بھی تو آئی آخر میں، تو پھر وہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ باغ کو الگ کر کے بیوی کا حصہ الگ کرتے، اپنے بیٹوں کو دے دیتے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ جب مانگنے آئے تھے، ابو داود کے روایت میں تفصیلی حدیث ہے، تو وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ باغ ہمیں دے دے، وہ تو 6 صحابہ نے حدیث سنا ہے، 6 صحابہ بیٹھے تھے وہاں کہ نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا، سب اس کے بیٹھے ہیں، جس کے ہاتھ جو لگا وہ اس کا ہوتا ہے۔ البتہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ میں متولی ہوں، جو کچھ آپ علیہ السلام کے دور میں جیسا تھا اب بھی وہی ہوگا، جتنا کچھ امہات کو مل رہا تھا وہ اب بھی ملے گا، اور باغ نہ میرا ہے نہ کسی کا ہے، اس کا متولی یعنی نگران میں ہو، مالک نہیں ہو۔ انہوں نے عمر فاروق سے مطالبہ کیا تو تولی کا مطالبہ کیا کہ یہ نگرانی ہمیں دے دو، انہوں نے نگرانی دے دی کہ تم اور عباس دونوں باغ کے نگران بن جاؤ، تو وہ نگران بنے، وہ پھر آ گئے، چونکہ عباس رضی اللہ عنہ زیادہ خرچ نہیں کرتے تھے، علی رضی اللہ عنہ بہت سخی تھے، تو جب 2 ممبر ایسے ہو جن کا مزاج نہیں، ایک زیادہ خرچ کرتا ہے ایک نہیں، تو اکثر اختلافات ہوتے تھے، پھر آ گئے تو دوبارہ اس لیے آئے کہ یہ تولی بھی تقسیم کرو، آدھے باغ میرے نگرانی میں تو آدھا اس کے، تو عمر فاروق نے انکار کیا کہ میں اس پر تقسیم کا نام ہی لگانا نہیں چاہتا ہوں، تقسیم کا نام ہی اس پر نہیں لگانا چاہتا ہوں، اگر تم دونوں نگرانی کر سکتے ہو تو صحیح، نہیں ہے تو بیت المال کے حوالے کرے، وہ خود نگرانی کریں گے۔ تو یہاں میراث سے مراد کیا ہے؟ علم اور نبوت کا میراث مراد ہے۔ اس طرح البدایہ والنہایہ میں ہے لیس المراد ها هنا وراثت المال کما زعم ذلك من زعم من الشیعہ، جیسے شیعہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، ووافقه ابن جریر ها هنا، ابن جریر طبری بھی ان کے موافق چلے کہ یہ ظاہری میراث مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، میراث لے مجھ سے اور آل یعقوب، دوسرا ہی اگر میراث لینا تھا تو صرف آل یعقوب کا یہ وارث ہے، اور بھی تو بہت ہے، تو سارا میراث پھر یہ کیوں لے لے، مال تو پھر سب کا ہے، تو یہ علم اور نبوت کا میراث مراد ہے۔ وجعلہ، اللہ کر دے آپ ربی، اے میرے رب، اس کو رضیًا، رضی، رضی ایک معنی رضی الاخلاق، عمدہ اخلاق والے، دوسرا معنی رضی الاعمال، اچھے اعمال والا، تیسرا معنی رضیًا معنی نبیًا، اس کو نبی بنا دے، چوتھا معنی رضیًا معنی راضیًا بقضائک، جو آپ کی تقدیر پر راضی ہو، پانچواں معنی رضیًا معنی مرضیًا عنہ، اللہ آپ اس سے راضی رہے تو ایسا بچہ دے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، یہ خوشخبری امور ثلاثہ کے ساتھ، اے زکریا ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، نمبر 1 غلام، لڑکا ہوگا، لڑکی نہیں، دوسرا اسم ہو یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، یحییٰ معنی جس کو دعوت دے گا اس میں زندگی ڈالے گا، توحید کے زندگی، تیسرا لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے اس سے پہلے سمیًا ہم نام، ہم نام کیا معنی؟ ہم نے آج تک کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا، یا ہم نام معنی آسمان سے ہم نے کسی کا نام اوپر سے نہیں اتارا، یا سمیًا معنی ہم صفت، جو خوبیاں اس میں ہوں گے وہ کسی دوسرے بچے میں نہیں ہوں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا زکریا علیہ السلام نے میرا رب میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہے میرے بیوی عاقراً بان، اور میں پہنچ چکا ہوں من الکبر،
بڑھاپے میں عتیاً انتہا، عتیے کہ ہڈیاں خشک ہو جائے، سوکھ جائے ہڈیاں، تمہیں بالکل بڑھاپے میں آخری حد میں ہو، اب ہڈیوں میں گودا بھی صحیح نہیں ہے۔ قال فرمایا اللہ نے کذالک ایسے ہی ہے، اب پہلے خود مانگ رہے تھے اور جب خوشخبری دی تو پھر حیران ہو کے پوچھنے لگے یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں انا یکون معنی کیفیت کا سوال ہے، میرا بیٹا کس کیفیت میں ہوگا، میں دوبارہ جوان بنوں گا یا نہیں؟ تو فرمایا نہیں کذالک، آپ ایسے ہی بڑھاپے میں رہو گے۔ قال ربک هو علی هین، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، میں نے بنایا آپ کو اس سے پہلے، ولم تک شیئا، آپ بھی کچھ ہی نہ تھے، آپ کچھ نام و نشان ہی نہ تھا آپ کو، اللہ نے آپ کو بنایا، تو ایسے بڑھاپے میں بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ فرمایا اے میرے رب اجعل لی آیا، مقرر کر دے میرے لیے نشانی کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ رحم میں بچہ ٹھہر گیا اور خوشی کا سبب ہے۔ قال فرمایا نشانی آپ کا یہ ہے آپ کلام نہیں کرو گے لوگوں سے، ثلاث لیال، 3 دن 3 رات سویاً برابر۔ کیا معنی؟ کوئی بیماری نہیں کہ زبان بند، صحیح سلامت ہوں گے آپ، بیمار نہیں ہوں گے لیکن باتیں نہیں کر سکو گے۔ یا تو حالت قبض ہے، صوفیہ کہتے ہیں نا ایک حالت بست ہوتا ہے، انسان بس خوش ہوتا ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، کبھی حالت قبض ہے، مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں، نماز کو دل نہیں کرتا، کوئی بات کرے بس دل پر بوجھ ہوتا ہے، تو ایسے حالات ہے کہ آپ بات کرنے کو دل ہی نہیں کرے۔ یا معنی آپ عبادت میں مصروف ہوں گے، دنیا کے طرف توجہ ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ کتنا پاک بچہ ہے کہ پیٹ پر جاتے وقت ہی آپ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے، تو وہ خود کتنا بے رغبت ہو۔ بچوں کے اثرات ہوتے ہیں اور یہ ماں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بچہ جب میرے پیٹ پر تھا تو بریانی کو دل نہیں کرتا تھا، یا فلاں بچہ پیٹ پر ہے تو یہ کھانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ عورتوں کے ایک الگ کتاب ہے، الگ معلومات۔ تو یہ پاک بچہ ہے، جب یہ حمل ٹھہرے اس کا تو بس آپ روزے سے رہو گے، کسی سے بات کرنے کو دنیا کے طرف دل نہیں ہو۔ فخرج علی قومہ من المحراب، یہاں الا رمزن اشارے سے نہیں کہا، کیوں؟ یہاں لیال ہے، رات کو تو اشارے نہیں ہوتے۔ پہلے سورہ آل عمران میں دن کا ذکر تھا، 3 ایام، تو الا رمزن استثناء وہاں سعید۔ فخرج علی قومہ من المحراب، نکل آئے اپنے قوم کے پاس، من المحراب عبادت خانے سے۔ محراب کا تفصیل پہلے بتایا تھا 3 پارے میں۔ اور محراب جائے حرب، تو یہاں بھی لوگ شیطان سے یعنی عبادت کر کے شیطان سے جنگ کر دیں، اور یہ محراب مراد نہیں، نفس عبادت خانہ کمرہ مراد۔ فاوحى الیہم، تو وہی کہ ان کے طرف، وہی معنی اشارہ کی، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تسبیح پڑھو اپنے پروردگار کا صبح اور شام۔ اپنے عبادت خانے سے نکل آئے اور لوگوں سے کہا بس سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اب اندماج ہے، درمیان میں عبارت حذف ہے۔ وہ ٹھہر گیا، حمل پیدا ہو گیا پھر بڑھ گیا، جب بڑا ہوا تو یحییٰ کو حکم آیا، یا یحییٰ اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پکڑے کتاب طاقت، کتاب مراد تورات، کتاب اللہ کے خادم بن جاؤ، بقوت مضبوطی کے ساتھ، قوت معنی بالعلم والعمل، اے یحییٰ تورات پر علم اور عمل کرو، اسی کو سیکھو، اسی پر عمل کرو۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ تعلق مع اللہ کے لیے ذریعہ صرف وحی الہی ہے، اس کے سوا کوئی خالق سے تعلق نہیں بنا سکتا۔ وآتیناہ الحکم، ہم نے دی یحییٰ علیہ السلام کو الحکم سمجھداری، صبیًا بچپن میں، وحنانا من لدنا وزکا، حنانا رحمت، شفقت ہمارے طرف سے، وہ انتہائی شفیق تھے، وزکاتن اور پاک باز تھے، ہر بد عملی سے پاک۔ اور روایت میں ہے کہ اس کو کبھی برائی کا سوچ بھی نہیں آیا، حالانکہ سوچ تو ہر ایک کو آتا ہے، وہ خیالات سے بھی پاک۔ وکان تقیہ، اور تھے وہ پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، وبرم بوالدیہ، نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا اپنے ماں باپ سے، ولم یکن، نہ تھے وہ جبارا عصیا، جبار یعنی مخلوق پر، عصیا نافرمان اللہ کا۔ تو جبار یہ کہ مخلوق پر تکبر کا اظہار کرے، غریب پر بڑا بن کے اور
اپنے بڑائی ثابت کرنے کی کوشش کرے، تکبر سے باتیں کرے، تو ایسا نہیں، مخلوق پر عصی اللہ کا نافرمان بھی نہیں، جبار جو کسی کا قانون نہیں مانتا۔ وسلام علیہ، اب سلامتی تین مشکل حالات ہے انسان کا، پیدائش مشکل ہے، موت مشکل، پھر دوبارہ اٹھنا، تو ان کے لیے خوشخبری، سلام ہے اس پر اللہ کے طرف سے، یا سلامتی جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن یموت وفات ہوں گے، اور جس دن یبعث حیا اٹھیں گے زندہ۔ واذکر فی الکتاب مریم، تو یہ پروگرام اصلاح نسوارا کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہے تو پھر یحییٰ علیہ السلام بھی تو عادت سے ہٹ کر پیدا ہے، جو کام عادت سے ہٹ کر ہو جائے تم اس کو خدا بناؤ گے، پھر تو یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر تمہید تھا، اب اصل عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ یاد کیجئے کتاب میں مریم، بی بی مریم کا کتاب میں معنی کیا معنی؟ قرآن میں جتنا ہے اتنا بتا دے لوگوں کو، لوگ اپنے طرف سے حاشے بڑھا کر پھر اس سے شرک ثابت کر دے، تو وہ منع ہے۔ اذ انتبذت من اہلہا، جب وہ جدا ہوئی اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ، مشرقی طرف، بیت اللحم جہاں وہ پیدا ہے، جو بیت المقدس سے کچھ میل کے فاصلے پر ہے، 8 میل تک، تو وہاں گئے۔ تو ایک نصرانی پنڈت نے اعتراض کیا کہ قرآن نے مکان شرقی کہا ہے، یعنی گھر والوں سے الگ ہوئی، اور ہمارے کتابوں میں تو یہ ہے کہ وہ باڑہ میں پیدا ہوئے جہاں لوگ جانور باندھتے، تو اس کو پتہ نہیں۔ دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کے موسم پر جانور باندھنے کا جگہ کافی دور ہوتا ہے، اور یہ تو شہر میں سمجھ نہیں آتا آبادی کی زیادہ گنجان ہونے کی وجہ سے، ورنہ دیہات میں ویسے بھی دور ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جانور دور باندھتے ہوں، اور مکان شرقی بھی صحیح، یعنی دور بھی گئی اور وہاں جانور بھی تھے۔ اذ انتبذت من اہلہا، دور گئے، الگ ہو گئے اپنے گھر والوں سے مکان شرقی کے طرف، فاتخذت من دون، تو یہ گئی تھی غسل کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے، عام نارمل عورت تھی 17-18 سال کی عمر میں، تو بی بی مریم، فاتخذت من دونہم، بنا لی بی بی مریم نے ان سے آگے حجاباً پردہ، جیسے غسل کے لیے پردہ کرتے ہیں، فارسلنا الیہا روحنا، بیچ دی ہم نے اس کے طرف روحنا، اپنا روح، مراد جبریل امین، اور نسبت اللہ کے طرف شرافت کے لیے، یا روح مانا جو سبب ہے حیات قلبی کا، تو یہ جبریل ہی مراد ہے، اور بعض لوگ تعویل کرتے ہیں مرزائی قادیانی لوگ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا روح ہی تھا جو متشکل ہوا، تو یہ بیوقوفی ہے، اور منہ کے ذریعے داخل ہوا، پھر اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے لیے عیسیٰ ہونا، کہ میں بھی وہ موعود عیسیٰ ہوں، تو یہ غلط ہے، روح سے مراد جبریل ہے، سب مفسرین یہ کہتے ہیں۔ ہم نے بھیجا ان کے طرف روحنا جبریل، فتمثل لها بشرا سویا، وہ متشکل ہوا اس کے سامنے ایک صحیح انسان کے شکل میں، سویا برابر انسان تھا جیسے عام انسان، اور یہ اس لیے کہ نارمل انسان سے بندہ ڈرتا نہیں، فرشتہ اپنے شکل میں دیکھ کے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، آپ علیہ السلام نے غار حرا میں اپنے شکل میں دیکھ کے ڈر گئے تھے، اور پھر بخار آیا، اور جب جبریل کسی صحابی کے شکل میں آتے تو وہ وحی آپ کے لیے آسان ہوتی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، تو یہ دلیل بی بی مریم کو علم غیب نہیں ہے، قریب میں جبریل کو وہ نہ سمجھ سکے کہ یہ جبریل ہے، تو عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ کہنے لگے یقیناً میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کے نام، من کا تجھ سے، اگر ہے تو تقیاً پرہیزگار، ان کنتا شرط جزا محذوف ہے، اگر تو متقی ہے تو فتقی عنی، مجھ سے سیٹ پہ ہو جاؤ، تمہیں یہاں غسل کرنے آئی ہو، تم یہاں کیا کرتے ہو؟ قال، کہا جبریل نے، انما انا رسول ربک، میں قاصد ہو، الچی ہوں تیرے رب کے طرف سے، میں انسان نہیں ہوں۔ تو دیکھے انسان نہ تھا نہ بشر تھا، یہ انسان نہ تھا ملک ہے، لیکن فرشتہ انسانی شکل بنا کے آیا، تو اس نے صاف کہا کہ دھوکہ مت کھاؤ، میں بشر نہیں ہوں، اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے انبیاء بشر ہے، یہ لوگ جو اصلی بشر ہے ان کو نہیں مانتے، اور یہ جو مصنوعی تھا شکل بنا کے آیا تھا، تو صاف کہہ دیا کہ دھوکہ مت کھاؤ، میں رسول ہوں اللہ کے طرف سے، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ دے دو تمہیں بچہ پاک،
ہر قسم کی گناہ سے پاک، لأہب لک میں دے دوں، یعنی میں تو قاصد ہوں رب کے طرف سے، رب کہتا ہے میں ان کا پیغام لے کے آیا، اور یہ بچے دینا یہ ملائک کا کام نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ صفت الہی ہے۔ اور ایک قراءت میں لیہب لک یا ہے، یعنی غائب کا صیغہ ہے، تاکہ اللہ دے آپ کو۔ قالت انا یکون لی غلام، بی بی مریم کہنے لگی میرا بچہ ہوگا، یہ کیسے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے ہاتھ نہیں لگایا کسی بشر نے آج تک، ولم اکو بغیا، اور نہ میں بدکار ہوں، نہ میں نے نکاح کیا اور نہ میں کوئی بدکار ہوں۔ قال کذالک، فرمایا کذالک، بات ایسے ہی ہے۔ تو یہ رد ہے یہود پر، بات ایسے ہی ہے، مانا آپ نہ بدکار ہے اور نہ شوہر والی، تو یہود اس کو برا کہتے ہیں۔ قال ربک، تمہارا پروردگار کہتا ہے، ہوا علی حین، یہ بغیر باپ کے پیدا کرنا حین آسان ہے مجھ پر، ولنجعلہ، اس سے پہلے معطوف علی عطف ہے، یعنی نفعلہ کذالک، ہم ایسا کریں گے ضرور، بغیر باپ کا بچہ آپ کو دیں گے، کیوں؟ لنجعلہ آیتا، تاکہ ہم کر دے اس کو نشانی لوگوں کے لیے، نشانی ہمارے قدرت کے، ورحمتا منا، اور رحمت ہے ہمارے طرف سے، علیک، آپ پر، تیرے لیے رحمت ہے کہ آسانی سے بچہ مل جائے گا، اور آنکھوں کے ٹھنڈک عزت کا سبب، اور ہمارے قدرت کی نشانی ہوگی۔ وکان امرا مقضیا، اور ہے یہ کام طے شدہ۔ فحملتہ فانتبذت، حملتہ، پس پیٹ میں لیا اس کو بی بی مریم نے، فانتبذت، یکسو ہوئی بھی اس کو لے کر، مکانا قصیا، دور جگہ گئی، قصیا مکان دور، تو یا تو اسی وقت پیدا ہوئے اور یا نہیں عام ترتیب کے مطابق پیدا ہو، بلا آخر فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پس لے آئی بی بی مریم کو مخاض و درد ذہ، الى جذع النخلہ، کھجور کے ایک جڑ کے پاس، جیسے عام تکلیف کے وقت عادت ہے کہ بندہ کسی چیز کو پکڑتا ہے سہارا لے کے، عام درد میں بھی یہی ترتیب ہے، اور کہنے لگی یا لیتنی، ہے افسوس، مت قبل ھذا، کہ میں مر جاتی، قبل ھذا یعنی قبل ھذا الحالہ، اس مشکل سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور کاش کہ میں ہوتی نسیا منسیا، بولی بصری، یعنی بالکل بولی، بول سے بھی کسی کی یاد میں نہ آتی، کاش کہ ایسے ہوتے۔ تو جو اتنی فریاد کرتی ہے جو عورت، وہ خدا کیسے بن سکتی ہے؟ وہ معبود نہیں ہے، ان پر حالات آئے جیسے عام تکالیف انسانوں پر ہے۔ فناداها من تحتها الا تحزنی، آواز دی جبریل نے اسے من تحتها، نیچے سے، یعنی وہ اوپر تھے، جبریل نیچے کھڑے تھے، آواز دی اسے کہ غم مت کھاؤ۔ عام کلام عرب میں جب مشتق مصدر پر حمل ہوتا ہے مبالغہ کے لیے، تو نسین منسی یا مشتق حمل ہے نسین مصدر پر مبالغہ کے لیے، ذلن ذلیلا جیسی، یعنی بالکل کسی کی یاد میں نہ ہوتی۔ آواز دی قد جعل ربک، یقیناً تیرے رب نے بنایا ہے، تحت کے تیرے نیچے، سرین ایک چشمہ، وہزی الیک، حرکت ہے اپنے طرف، بجذع النخلہ، کھجور کے ایک جڑ کے، کھجور کے ایک بنیاد کے، یا ایک شاخ کا، جذع شاخ بھی ہے اور جڑ، یعنی بس آپ کے ذمے ہاتھ لگانا ہے، آپ جھٹکا دو، اس سے کھجور گرے، وہ آگے آپ کا کام نہیں، اللہ تعالیٰ گرا دے گا۔ تو یہ پاک بچہ ہے، اور کتنا بابرکت بچہ ہے کہ اس کی وجہ سے خشک زمین سے چشمہ نکل آیا، اور ایسے ہی کھجور سے، خشک کھجور میں دانے پیدا ہوئے اور آسانی سے گرے، تو ساقط علیک رطبا جنیا، گرا دیں گے یہ آپ پر رطبا جنیا، کھجور بالکل تازہ، جنی مانا تازہ، اور درد ذہ کے تکلیف میں کھجور مفید ہے۔ فکلی واشربی وقرری عینا فاما ترین من البشر احدا، پس فکلی واشربی، کھائے پیے آپ، وقرری عینا، اور ٹھنڈی رکھ اپنے آنکھ کو، کھائے مانا کھجور، واشربی یہ چشمہ، وقرری عینا یہ بچہ، اس بچے کو دیکھ کے خوش ہو جا، اور اس بچے میں واقعی انتہائی پاک باز بچہ، جو بھی دیکھتا اس کا عاشق ہو جاتا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، بس اب یہ کہ چند شبہات کے جوابات بی بی مریم کے لیے، چند پریشانیاں ہے، یہ بچے کے ساتھ تو پریشانی ہے، لوگ مجھے تانے دیں گے تو کیا کروں گی میں، اسی طرح کھانے پینے کی پریشانی تو وہ ختم ہو گئے، اب تانوں کی پریشانی تو اس کا جواب،
کہ آپ فکر نہ کرے، یہ بچہ سب کچھ کا خود ذمہ دار ہے، یہ اپنے صفائی پیش کرے گا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ پس جواب دے کہ انسانوں میں سے احدن کسی انسان کو کوئی بھی سامنے آئے تو کہیے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج نظر مانی ہے رحمان کے رضا کے لیے روزہ رکھنے کا۔ کہیے معنی اشارے سے کہ میں بات نہیں کر سکتی، اور اس زمانے میں روزہ میں باتیں بھی منع تھی، جس کا روزہ ہوتا وہ باتیں نہ کرتے، اور ابھی ہمارے دین میں روزہ میں باتوں نہ کرنے کو ثواب سمجھنا منع ہے، کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے، لیکن ثواب سمجھے کہ یہ خاموشی ثواب ہے تو پھر بدعت ہے، گناہ ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، میں گفتگو نہیں کروں گی آج انسیا کسی بھی انسان سے۔ فاتت به قومها تحملو، نظر تو عبادت کا ہوتا ہے نا، تو جب میں نے کہا نا اس دور میں روزہ میں خاموشی عبادت ہے تو عبادت کا نظر کر سکتے ہو، اور اب کوئی روزہ کے ایسے نظر مانے کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، باتیں نہیں کروں گا، تو یہ نظر غلط ہے، یہ عبادت ہی نہیں، نظر عبادت کا ہوتا ہے۔ فاتت به قومها تحملو، پس لے آئی بیٹے کو لے کر اپنے قوم کے پاس۔ تحملو یہاں حمل سے مراد حمل بالاکف ہے، ہاتھوں میں اٹھا کے لے آئی۔ قالو لوگ دیکھے او ہو یا مریم اے مریم لقد جئت شیئا فریا، یقیناً آپ آ گئے شیئا فریا ایک بہت بری چیز کے پاس، فری ناشنا، آپ نے تو وہ ناشنا کام کیا جس کا تصور ہی نہ تھا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کے بہن، ہارون یا تو ہارون کے نسب میں تھی ماں کے طرف سے، یا صحیح ہے کہ حدیث میں بھی یہ ہے کہ اس وقت لوگ اپنے اولاد کے لیے صلحاء کا نام رکھتے تھے، لوگ نیک لوگوں سے محبت کرتے تھے، تو یہ تشبیہ ہے، یعنی تم تو ہارون جیسے پاک دامن عورت تھے۔ ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تھا آپ کا ابو کوئی آدمی برا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ آپ کے ماں بدکار تھی، بغین بدکار، معنی انسان میں بگاڑ یا تو ماں باپ کے طرف سے ہوتا ہے، یہی سے بد کردار ہوتا ہے، یا یہ نہیں تو ماموں لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے یا چاچو لوگوں کے، تو آپ کا باپ یعنی چاچو کا گھرانہ وہ بھی پاک ہے، اور والدے کے طرف سے بھی گھرانہ پاک ہے، تو درمیان میں تم نے یہ کیا کیا، برا کام کی۔ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اشارہ کی الیہ اس بچے کے طرف، کہا مجھ سے باتیں نہ کرو، یہ بچہ خود کا ہے۔ قالوا لوگوں نے کہا کیف نکلم، ہم کیسے گفتگو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، فی المہد جو ماں کے گود میں، صبیًا بچہ ہے، مہد سریر الصبی یعنی بچہ جہاں ہوتا ہے جولا بچے کا، ماں کے گود۔ قال انی عبداللہ، وہ بچہ خود گویا ہوئے، اور روایت میں ہے انگلی اٹھا کے کہنے لگے انی عبداللہ، میں بندہ ہوں اب اللہ تعالیٰ کا، آتانی الکتاب، یہ ماضی کے صیغے بمعنی مضارع کے تیقن کے لیے ماضی ہے، اللہ مجھے کتاب سے نوازے گا، وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بھی بنا دے گا، وجعلنی مبارکن، اللہ تعالیٰ مجھے بابرکت بنا دے گا، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، بابرکت معنی فائدہ مند، یا مبارک معنی خیر کے تعلیم دینے والا، میرے ہر بات سے لوگوں کو خیر پہنچے گا، میں شر نہیں پھیلاؤں گا، یا مبارک ہے یعنی دین پہ ثابت قدم، اینما کنتو، جہاں بھی میں ہو، اس سے مراد حیات متعارفہ دنیا میں ہے، اب آسمان پہ گئے تو وہ مراد نہیں۔ واوصانی، اللہ نے مجھے حکم دیا نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، تو نماز زکوٰۃ یہ سب ادیان میں جب تک میں زندہ ہوں، تو کیا معنی میں خدا نہیں، میں بندہ ہوں، پابند ہو احکامات الہی کا، تو یہ رد ہے نصارہ پہ کہ تم اس سے خدا بناتے ہو۔ وبرم بوالدتی، اور میں نیکی کرنے والا ہوں اپنے والدہ سے، نیکوکار احسان کرنے والا والدہ کے ساتھ، تو یہ حلالی پاک بچہ، اور پاک بچہ کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ماں کی عصمت بیان کرے، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاکی پر قربانی دینے والے جو نیک لوگ ہیں، تو پاک بچوں کی نشانی ہے۔ یہ ناپاک ہے روافض شیعہ جو اپنے ماں کے پاکی کیا بدنام کرتے ہیں، شرم آنے چاہیے ان کو۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جباراً متکبر، شقیًا بدقسمت مراد سخت دل۔ والسلام علی یوم ولدت، یہ سلام معرفہ ہے، پہلے ایک بار ذکر ہوا اس لیے، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن وفات ہوں گا، جس دن میں اٹھوں گا، حیًّا زندہ، ذالک عیسی ابن مریم،
یہ ترغیب ہے نصارہ کو، یہی ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم، یعنی یہ نصارہ عیسیٰ اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے جو ہم نے بتایا کہ وہ میرا بندہ تھا اور بغیر باپ کے پیدا ہوا، تو بغیر باپ کے پیدا ہو جائے خدا بناؤ گے، آدم بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہے۔ ذالک یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہی حقیقت ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، من یقول قول الحق، عیسیٰ نے تو سچ بات کی جس میں یہ لوگ یمترون شک کرتے ہیں۔ حق بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے ما کان للہ، نہیں مناسب اللہ کے لیے کہ بنا لے ولد من ولد، کوئی بچہ، اللہ کے اولاد نہیں ہے نہ نائب ہے، پاک ہے اللہ۔ اذا قضى امرا، جب فیصلہ کرے کسی کام کا تو کہتا ہے کن فیکون، کن فیکون میں مذاہب پہلے بتا چکا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، تو یہ قال محذوف ہے، یعنی قال عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ میرا رب ہے، تمہارا بندگی صرف اسی کے کرو، مجھے نہ پکارو، میں بندہ ہوں، محتاج ہوں اللہ کا، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو نفی شرک فی العبادت، توحید فی العبادت کو صراط مستقیم کہا، صرف اس کی بندگی 24 گھنٹے، اس کے حکم کو مان کے اس سے پوچھ کے چلنا، یہی صراط مستقیم۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ جواب شبہ کہ جب انبیاء نے، عیسیٰ نے حق بیان کیا تو شرک کہاں سے آیا؟ جواب، مختلف ہو گئے الاحزاب و جماعتیں آپس میں، تو ان میں فرقے بنے۔ نستوریہ نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، باپ نہیں ہے، تو ملکانیہ نے کہا کہ یہ تینوں میں سے ایک ہے، مریم، اور یہ تو بڑے باکمال ہے۔ یعقوبیہ فرقہ بنا، انہوں نے کہا اللہ نے اس میں حلول کیا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے، بے باپ پیدا ہے، پاک دامن عورت سے۔ فویل للذین کفروا، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں۔ کس سے انکار کرتے؟ من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی حاضری سے، قیامت سے منکرین کے لیے عذاب، یا کافرین کے لیے تباہی ہے، تباہی جو بڑے عذاب کے حاضری۔ اسمع بہم وابصر، یہ افعال تعجب ہے، ما افعلہ وافعل بہ، تو یہ اسمع بہم، ابصر، اور افعال تعجب یہ مبالغہ کے لیے ہے، بہت خوب سننے والا ہے اللہ ان کے باتوں کو، اور دیکھنے والا اللہ، یا کیا خوب سننے والے ہوں گے یہ لوگ اور دیکھنے والے۔ یوم یاتوننا، جب ہمارے پاس آئیں گے، آج تو نہ سنتے ہیں قرآن کو اور نہ دیکھتے ہیں، پھر اس دن سنیں گے بھی دیکھیں گے بھی، لیکن ظالم لوگ الیوم آج عذاب مبین میں پڑے ہیں، ضلال مبین۔ وانذرہم، ڈرا دیجئے ان کو، یوم الحسرہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ، قیامت سے ڈرا دے، افسوس کے دن سے۔ اذ قضی الامر، اذ قضی پہلے متعلق حذف، یعنی یتحسرون اذ قضی الامر، افسوس کریں گے پھر جب فیصلہ ہو جائے معاملے کا، قیامت کا۔ یہ غفلت میں پڑے ہیں، ایمان نہیں رکھتے۔ انا نحن نرث الارض، یقیناً ہم وارث ہے زمین کا، زمین کے وارث ہم ہیں، میں اللہ ہوں، عیسیٰ اور دوسرے نہیں، سب میرے بندے جو زمین پر ہے، اور ہمارے طرف یرجعون، واپس کیے جائیں گے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، یہ تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس نے بھی توحید کے دعوت کی۔ یاد کیجئے کتاب میں واقعہ ابراہیم، کتاب میں یعنی جتنا ہے وہ اپنے طرف سے نہ بتا دے، یقیناً وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی، تو نبی میں بالفعل قوت ہوتا ہے، اور صدیق میں بالقوہ وہ طاقت ہوتا ہے جو نبی میں ہوتا ہے، اس لیے صدیق کبھی نبی کے فعل پر اعتراض نہیں کر سکتا، اسے نبی کا سب کچھ سمجھ آتا ہے آسانی سے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اس امت کے صدیق ہیں، وہ نبی کے مزاج کو بھی سمجھتے تھے، کئی مقامات پر صحابہ کرام کو شکوک ہوتے فیصلے پر، جیسے حدیبیہ میں، لیکن صدیق کو کوئی شک نہ تھا، تو صدیق میں بالقوہ وہ استعداد ہوتا ہے۔ یہاں صدیق کا معنی بہت سچے انسان تھے، نبی تھے وہ۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یہ بیان صدیق ہے، یعنی وہ سچے تھے، تو سب سے بڑا سچ توحید ہے، توحید کے داعی تھے وہ۔ جب کہا اس نے اپنے باپ سے، میرے ابو، لما تعبدون، یہ لما لم کے ذریعے مطالبہ دلیل ہے کہ تم کس دلیل سے عبادت کرتے ہو، ما ان ہستیوں کا جو نہ سن سکتے ہیں، ولا یبصر، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ دفع کر سکتے ہیں آپ سے شیئن، کوئی تکلیف۔ آپ جس مزار بت کے سامنے پڑے ہیں تو وہ اس کو کیا پتا کہ کون لگا ہے،
نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ سے کوئی تکلیف ہٹا سکتے ہیں۔ اے میرے ابو انی قد جانی من العلم، میرے پاس وحی آئی ہے اللہ کے طرف سے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق علم، اور علم مانا وحی کا علم، اس کے سوا دوسرے طریقوں سے نہیں ہو سکتا۔ ما لم یاتی کا جو آپ کے پاس نہیں آیا، فتبینی، اس سے پتہ چلا اظہار علم من سنن الانبیاء ہے، یعنی یہ اظہار کر سکتا ہے میرے پاس حق ہے علم۔ فتبینی، آپ میرے پیروی کرے، تو نتیجہ پیروی کا کیا نکل آئے گا؟ اہدک صراطا سویا، میں بتا دوں گا آپ کو راستہ سوی، برابر، یعنی صراط مستقیم۔ میرے پیروی کرو گے تو سیدھا جنت جاؤ گے۔ اے میرے ابو بندگی نہ کرو شیطان کا، یقیناً شیطان رحمان کا عصیاً نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں اس سے یمسک عذاب من الرحمن، کہ پہنچے آپ کو رحمان کے طرف سے عذاب۔ اس صورت میں لفظ رحمان بہت کثرت سے ہے، اس لیے کہ انبیاء کا ذکر ہے، اور انبیاء پر نبوت، اولیاء کو کرامت، یہ سب رحمان کے رحم کا اثر ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں، ان سے خدا بنا دیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو رب کا رحمت ہے ان پر، اس سے یہ خدا نہیں بنتے، اللہ کے اور قریب پہنچ جاتے۔ فتکون، ورنہ آپ ہو جاؤ گے شیطان کا ولیًا، دوست عذاب میں، ولیًا دوست یعنی عذاب میں پھر ساتھ رہو گے۔ قال کہا اراغبن، اراغبن یہ مبتدا قسم ثانی، اراغبن انت، کیا آپ اعراض کرتے ہو عن آلہتی، میرے آلہہ سے؟ اس سے پتہ چلا اس کا ایک معبود نہیں، کئی معبود تھے جس کے طرف وہ خود بھی دعوت دیتے تھے، تو سوال موزل تھے ابراہیم۔ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر آپ باز نہ آئے تو میں سنسار کر دوں گا تمہیں۔ تو شیطانی لوگ شیطانیت میں کتنے سخت ہوتے ہیں۔ وہجرنی، چھوڑ دے مجھے ملیًا، ایک معنی طویل زمانہ، جاؤ دفع ہو جاؤ، میرے سامنے ہی نہ آؤ، یا وہجرنی، چھوڑ دے مجھے ملیًا، صحیح سلامت، بس مجھے چھوڑ دے ایسے کہ میں تجھے تکلیف دوں، چلے جاؤ ورنہ رجم کر دوں گا۔ کہا ابراہیم نے سلام ہو تجھ پر، یہ سلام متارکت، یعنی میں آپ کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں، پریشان نہیں کرتا اگر تم نہیں مانتے ہو۔ تو اس سلام سے مراد وہ جو سورہ فرقان میں ہے، سأستغفر لک ربی، میں ضرور بخشش مانگوں گا تیرے لیے اپنے رب سے، یقیناً میرا رب بھی حفیّ، مجھ پر ہے، حفیّ بہت مہربان، تو میرا رب مجھ پر مہربان ہے، میں اس سے مانگوں گا تیرے لیے۔ یہ وعدہ تھا جو ابراہیم نے باپ کو دیا، اس لیے پھر استغفار کی۔ جب پتہ چلا کہ وہ مشرک مرا تو پھر ابراہیم نے استغفار سے جدائی اختیار کی۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں جدا ہو رہا ہوں تم سے، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا میں چھوڑ رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو صرف ایک اللہ کو پکارتا ہوں۔ یہ کیا معنی؟ اللہ سے تعلق نہ توڑو، بھلے آپ کو باپ، رشتہ دار یا سب دنیا چھوڑنا پڑے، چھوڑ دو۔ عسیٰ اللہ کو نبی دعائے ربی شقیہ، ممکن ہے کہ میں اپنے پروردگار نہ ہو جاؤ، اپنے پروردگار سے مانگنے کے ساتھ شقیًا محروم، یا شقیًا نا امید۔ کیا معنی؟ تم جن سے مانگتے ہو ان سے مانگنے کی وجہ سے بندہ بدبخت بن جاتا ہے، عذاب کا حقدار بن جاتا ہے، اور میرے رب سے جو مانگتا ہے تو وہ نا امید نہیں، اور نہ اس کا بخت خراب ہوتا ہے بلکہ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ حق معبود ہے، تم باطل معبودوں سے مانگتے ہو۔ فلما اعتزلهم، یہ 4 احسانات ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی جب اس نے میرے خاطر قربانی دی، سب کو چھوڑا، مجھے نہیں چھوڑا، تو میں نے ان پر ایسے احسانات کی کہ سب کا نام مٹا دیا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ غائب ہو گیا، وطن سے گیا، چلو نام مٹ گیا ان کا، تو وہ نہیں مٹے، مٹتا تو وہ ہے جو اللہ سے الگ ہو جائے۔ فلما اعتزلهم، جب الگ جدا ہو گیا ان سے اور جن کے وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، وَهَبْنَا لَهُ، ہم نے دی ابراہیم کو اسحاق، پھر اسحاق کے بعد یعقوب، ایک احسان۔ دوسرا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، سب کے سب ہم نے بنائے انبیاء، تیسرا احسان۔ وَوَهَبْنَا لَهُمْ، ہم نے دی انہیں اپنے رحمت خصوصی۔ نمبر 4 وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے بنایا ان کے لیے لسان صدق، تذکرہ اچھا، سچا تذکرہ، علیًا بلند تذکرہ، لسان علی سچ کا۔ کیا معنی؟ قیامت تک لوگ ان کو اچھے نام سے یاد کرتے، اور انسان کی خوش قسمتی ہے کہ موت کے بعد لوگ ان کو اچھے نام سے یاد۔ کتنے علماء صلحاء کہ ہر مجالس میں ان کے تذکرے، ان کے لیے دعائیں۔ بدبختی ہے کہ موت کے بعد لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا مر گیا، مصیبت تھا یا ناپاک تھا زمین پاک ہو گیا۔
اور ابراہیم ایسے ہے کہ تمام ملل، دنیا میں جتنے ملل ہے سب ابراہیم کے تحسین کرتا ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، مشرکین ہے، ہندو لوگ ہے، مسلمان ہے، تو کوئی بھی ابراہیم کو برا نہیں کہتا، ہر ایک کہتا ہے کہ ابراہیم ہمارا، تو ہم نے ان کو یہ مقام دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، یہ چھوٹے نبی کا ذکر موسیٰ علیہ السلام، یاد کیجئے کتاب میں واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، یقیناً تھے وہ مخلصاً منتخب شدہ اس مسئلے کے لیے، توحید کے لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا، اور تھے وہ رسول بھی اور نبی بھی، رسول بھی تھے اور نبی۔ رسول نبی میں فرق ہے تو یہ الگ تفصیل کتابوں میں پڑھ چکے ہو۔ ایک آسان فرق یہ ہے کہ رسول جب نسبت الی اللہ ہو، نبی جب نسبت الی الناس، یعنی باپ کا بیٹا ہونا، میرا نسبت باپ کے طرف کر دو تو میں بیٹا بن جاؤں گا، بیٹے کے طرف میرا نسبت کرو تو باپ بن جاؤں گا، تو ایک کے طرف نسبت کرنے سے نام بدل جاتا ہے، یعنی اگر میرے بیٹے کو دیکھو گے تو پھر تو میں ابو ہوں، اور میرے باپ کے طرف میرا نسبت کرو گے تو پھر میں بیٹا ہوں۔ تو رسول اللہ کے طرف سے، نبی یعنی اعلیٰ اور بلند، تو پھر لوگوں کی نسبت سے ان سے اعلیٰ اور بلند تھے، ایک فرق یہ۔ دوسرا یہ کہ نبی اس کی ذاتی صفت ہے، اور رسول تب کہ جب اسے ڈیوٹی حوالہ ہو جائے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے آواز دی اسے طور کی دائیں طرف سے، وَقَرَّبْنَاهُ، ہم نے قریب کیا اسے، نجیًّا رازدار بنا کر، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، ان سے باتیں کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور آگے سورہ طٰہٰ میں اس کی تفسیر ہے، ہم نے دی اسے اپنے رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر۔ یاد کیجئے کتاب میں واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا، وہ سچے تھے وعدے کا، صادق الوعد، وعدے کا سچ، تو ہر نبی وعدے کا سچا ہوتا ہے، لیکن اس پر حالات ایسے آئے، باپ سے کہا مجھے کاٹ دو میں کچھ نہیں کہوں گا، تو بالکل سچے ثابت ہو گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ کل یہاں آنا ہے، تو یہ گئے، آگے والے سے بھول گیا تھا، وہ ایک دن بعد آیا تو یہ پھر بھی انتظار میں تھے ادھر، تو وعدے کے سچ ہے، اور تھے وہ رسول اور نبی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو، یا اہل مراد تابعداروں کو، نماز اور زکوٰۃ کا، تھے وہ اپنے رب کے ہاں مرضیاً عمدہ یا پسندیدہ۔ یاد کیجئے کتاب میں واقعہ ادریس علیہ السلام کا، اس ترتیب سے تو پتہ چلتا ہے کہ ادریس علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، قرآنی ترتیب سے یہ لگتا ہے، اور بعض کہتے ہیں لیکن وہ کمزور ہے، وہ صحیح نہیں کہ یہ نوح علیہ السلام سے پہلے تھے۔ خنوخ نام بتاتے ہیں اس کا، خنوخ نام تھا، نوح علیہ السلام سے تیسرے پشت پر ہے، نوح علیہ السلام اس کا پوتا لگتا ہے، تو وہ صحیح نہیں، اس ترتیب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بعد میں۔ انہو کان صدیقا نبیا، وہ سچے تھے اور نبی تھے، ہم نے اٹھایا ان کو مکان علیہ، اعلیٰ مقام کے طرف، اس سے مراد نبوت ہے، نبوت سے بڑا اعلیٰ مقام کوئی نہیں ہے۔ تو یہ قصے صحیح نہیں ہے کہ ملائک کے ساتھ گئے آسمانوں پر، کہا مجھے لے کے جاؤ اوپر کیا ہوتا ہے، تو وہ لے کے گئے، پھر انہوں نے کہا چلتے ہیں واپس، یہ نہیں آ رہا تھا، تو اس کو وہی پہ چھوڑا کہ صحیح ہے تم یہی پہ رہو۔ اب عوام کہتے ہیں وہاں پر ہے، اور جنتیوں کے لیے کپڑے بناتے ہیں، اور یہ ٹیلر ماسٹر لوگ اکثر اپنا نسبت ادریس کے طرف کرتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام ٹیلر تھے، تو یہ ویسے قصے ہے، یہ تو مصیبت ہے اتنے جنتیوں کے لیے کپڑے بنا، تو رحمت تو نہیں ہے۔ تو مکان عالی سے مراد نبوت ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ ہستیاں ہے کہ اللہ نے ان پر نعمت کی، یعنی نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام کی ہے اللہ ان کا راستہ بتا دے، تو یہ انبیاء ہے جن پر انعام ہے۔ من النبیین، انبیاء میں سے، انبیاء میں پھر من ذریت آدم، اولاد آدم میں سے، ذریہ لفظ میں اشارہ ہے کہ کوئی نبی معبود نہیں بن سکتا، کیوں؟ وہ پیدا ہے، تو الہ تو وہ ہے جو کسی سے پیدا نہ ہو، جو اولاد کے سلسلے میں آیا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا، یہ ایک دوسرے کے اولاد ہے، اللہ کا کوئی ولد نہیں، آدم کے اولاد ہے، تو ابن اللہ نہ کہا کرو۔ وَمِمَّنْ، اور ان میں سے جو ہم نے سوار کیے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، وَمِنْ ذُرِّيَّةِ ابراہیم، ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے،
تو یہ چار ذکر ہے کہ وہ یہ چار آباء الانبیاء کہلاتے ہیں، آدم، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر یعقوب سے انبیاء پیدا ہوئے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، ورو جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا ہم نے چنا، ان کے سوا ان کے حال یہ ہے جب تلاوت ہوتی ہے ان پر رحمان کی آیتیں گر پڑتے ہیں سجدے میں، وَبُكِيًّا اور روتے ہوئے۔ تو یہ سب انبیاء کے حالات کہ وہ ایک لمحہ بھی اپنے پروردگار سے غافل نہیں ہوتے اور ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، وہ مکمل تابعدار ہے، اور دوسروں کو بھی یہی حکم کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ تو پھر اشکال کہ شرک کیوں پیدا ہوا، یہ بغاوت کیوں؟ جواب، فخلف من بعدہم پیدا ہو گئے ان کے جانے کے بعد خلف برے جان نشین۔ خلف لام ساکن پڑے نا تو برا جان، خلف پڑے تو پھر صحیح جان نشین ہوتا ہے۔ الحرکت للحرکہ والسکون للسکون، تو خلف مانا ایسے آرام سے بیٹھے جان نشین بنا ہے، کوئی علم کے لیے کچھ حرکت نہیں کی۔ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے ضائع کر دی نماز کو۔ نماز کو ضائع کے کیا مانا؟ ایک یہ بھی ضائع کرنا ہے کہ پڑھے ہی نہ، دوسرا یہ ہے کہ وقت پہ نہ پڑھے، یہ بھی ضائع کرنا ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر نے یہاں کئی صورتیں لکھی ہے کہ حدود کا خیال نہ کرے، سنت کے مطابق نہ پڑھے، یہ بھی ضائع کرنا ہے۔ یا مراد صلات سے پورا دین ہے، ذکر جز مراد کل، دین الہی کو ضائع کر ڈالا۔ کیوں ضائع کیا؟ وہ بمانا اس کے، اور پیچھے چلے، یہ وجہ ضائع کرنے، پیچھے چلے اپنے خواہشات کا، بس منمانی خواہشات، مال و دولت جو دل میں آیا وہ کرے، وہی سے پوچھ کے نہ چلے، خواہشات سے پوچھ کے چلے۔ فسوف یلقون، تو عن قریب یہ جا ملیں گے، غین ہلاکت کے ساتھ، یا غین سرکشی، تو جزاء غیہم اپنے سرکشی کی جزا کے ساتھ، یا ایک وادی ہے دوزخ میں، ہاں جو توبہ کرے، ایمان لائے، عمل کرے درست، تو یہ داخل ہوں گے جنت، ولا یظلمون شیئا، ان پر ظلم نہیں ہوگا ذرہ برابر۔ جنات عدن، سدا بہار باغات میں ہوں گے، وہ باغات کے وعدہ کیا ہے رحمان نے۔ یہ رحمان دے کہ اس صورت میں 44 سے بھی زیادہ مرتبہ ہے۔ وعدہ دیا ہے رحمان نے عبادہ اپنے بندوں کو، بالغیب بن دے کے دیکھا نہیں، رحمان کا وعدہ یقیناً اس کا وعدہ ہے، ماتین ضرور آنے والا، ضرور پورا ہونے والا، اللہ ہمیں نصیب کر۔ نہیں سنیں گے یہ لوگ فیہا، اس دن جنت میں، لغون بک بک، کوئی بک بک نہیں کرے گا، نہ کوئی ان پر اپنا حکم چلائے گا، لغون بیہودہ باتیں نہیں ہوں گے، الا سلاما، مگر سلامتی، مانا الا استثناء منقطع، مانا لیکن یسمعون سلاما، لیکن سنیں گے ایک دوسرے کے سلام، جو بھی ملے گا بس جیسے پرانا عاشق مل جائے، انتہائی محبت سے ملے گا، نرمی سے ملے گا، تو سکون ہے وہ، اللہ ہمیں لے جائے۔ وَلَهُمْ، ان کے لیے، رزقہم، ان کے روزی ہے جنت میں، بکرتن وعشیہ، صبح اور شام۔ صبح شام سے مراد ہر وقت، ناغہ نہیں ہوگا، یا بعض کہتے ہیں وہ مقدار ہوگا، جیسے دنیا میں مقدار ہے، باقی وہ دن رات تو نہیں، یعنی رات نہیں ہے، روشنی ہی روشنی۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ جنت ہے جو میراث میں دیتے ہیں ہم اپنے بندوں کو۔ نورث تعبیر میراث سے کیا، تو اس کے 3 وجوہات سورہ اعراف میں بتائے تھے۔ من کان تقیا، ہمارے بندوں میں سے ہر وہ تقین، یعنی موحدن، ایک معنی جو شرک سے پاک ہو، یا تقین جو پاک ہو اللہ کے نافرمانی سے، وہی کے پابند ہو، ہم اس کو دیتے ہیں۔ وما نتنزل الا بامر، اب 2 آیتوں میں سورت کا دوسرا حصہ، اس میں عجز الملائکہ، انبیاء کے عجز کے بعد اب ملائکہ کا عجز۔ بخاری میں روایت ہے، آپ علیہ السلام نے جبریل امین سے فرمایا کہ آپ ملاقات سے مانی کیا ہے رکاوٹ، آپ روز ملاقات کیا کرو۔ تو جیسے استاد سے ایک محبت ہوتا ہے، جبریل تو اللہ کا قاصد ہے، اس سے تو انتہائی محبت ہے ہر ایک کا، تو یہ ملاقات زیادہ ہو، تو جبریل نے تو اس پر یہ آیتیں اتر آئے کہ ہم ایک لمحہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گزار سکتے، ہمیں حکم ہوتا ہے تو ہم آ سکتے ہیں، حکم نہیں ہوتا نہیں آ سکتے۔ وما نتنزل، ہم نہیں اتر سکتے، الا بامر ربک، مگر تیرے رب کے حکم سے، لہو، اللہ کے کنٹرول میں ہے جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، جو پیچھے ہمارے، وما بین ذالک، جو اس کے درمیان، ہم آگے آخرت ہے، پیچھے دنیا، درمیان میں اوقات، یا ایدینا، آگے زمانہ پیچھے زمانہ، وما بین ذالک، درمیانی وقت حال یا مکان،
آگے مکان دنیا، پیچھے آسمان چھوڑ کے آئے جو درمیان میں فضا ہے، تو سب رب کے کنٹرول میں ہے۔ ہم کسی بھی جگہ رب کی مخالفت نہیں کر سکتے، نہیں ہے تیرا رب نسیاً بھولنے والا کہ کوئی ایسے ہی غیر حاضر ہو جائے اسے پتہ نہ چلے۔ رب السماوات، وہ رب ہے آسمان و زمین کا جو اس کے درمیان ہے۔ فاعبدہ واستبر لعبادتہ، فاعبدہ واستبر، یہ پورے صورت کا نچوڑ دو لفظوں میں ہے، یعنی انبیاء سب عاجز ہے اللہ کے سامنے، ملائک عاجز ہے، تو سب واقعات کا نچوڑ کیا ہے کہ اے مخاطب فاعبدہ، بس تم اسی کی بندگی کرو، واستبر لعبادہ، ڈٹ جائیے اس کے بندگی کے لیے، استبار میں مبالغہ ہے، بس اسی کا بن کے رہ جا اور ہر حکم اسی کا مان لے، بس قرآن سمجھے، قرآن سیکھے، قرآن پر عمل کرے، یہ پورا عبادت ہے، یہ پورے صورت کا خلاصہ۔ پورے صورت کا کیا اگر جمع کرے تو پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ حل تعلم له سمیہ، کیا آپ کو معلوم ہے اللہ کے لیے سمیعن کوئی ہم صفت؟ اللہ کی صفات جیسا کوئی اور ہے کہ اس جیسا خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو، محبوب ہو؟ کوئی نہیں، تو پھر اس کو چھوڑ کر کس کو طلب کرتے ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُ، یہ آخری حصہ اس میں احکامات نہیں، واقعات بھی نہیں، بس زواجر ہے دو رکوع میں۔ یہ پہلا زجر انکار قیامت پر، ربط مشرکین کے عقائد کا ایک عقیدہ انکار قیامت بھی ہے۔ کہتے ہیں انسان سے مراد کافر انسان، جب میں مر جاؤں تو کیا میں نکالا جاؤں گا حیاً زندہ؟ اولا یذکر الانسان، کیا غور فکر نہیں کرتا انسان کہ ہم نے بنایا اس کو من قبل، اس سے پہلے، اور نہ تھا وہ شیئن کچھ بھی، وہ تھا ہی نہیں ہم نے بنایا، تو دوبارہ بنانا کیا مشکل؟ تیرے پروردگار کے قسم لنحشرنہم، ہم ان کو ضرور جمع کریں گے، اور شیاطین کو بھی، ان کو اور جن شیاطین نے ان کو دھوکے میں ڈالا دونوں جمع کریں گے۔ ثم پھر لنحضرنہم، ان کو حاضر کر دیں گے، حول جہنم کے آس پاس ارد گرد، جسین گھٹنوں کے بل گرے، وہاں گرا دیں گے ان کو، گھٹنوں کے بل گرے تذلیل ذلت کے لیے، یا جیسے معبودوں کے سامنے گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے تو ایسے وہاں بھی گرے ہوں گے۔ ثم پھر لننزعن، ہم نکال لائیں گے، من کل شیعۃ، ہر فرقے سے، کہ کون اشد علی الرحمن، سخت رحمان کے معاملے میں، عتیًا سرکشی میں، سب سے زیادہ سرکش کون تھا رحمان پر، تو ہم سارے سرکشوں کو نکال لائیں گے کہ یہ بڑے سرکش تھے۔ قدرت کا ذکر، اب علم کا ذکر۔ ثم لنحن اعلم، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان کو، اولا بہا، جو زیادہ لائق ہے اس کے ساتھ، سلی بہا مانا جہنم میں، سلیًا داخل ہونے کے لحاظ سے، ہمیں پتہ ہے جہنم کے حقدار کون ہے، تو مجرم ہی کو ڈالیں گے ہم، عالم بھی اللہ ہے، قادر بھی اللہ۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی، إِلَّا وَارِدُهَا، ایک معنی داخل، مگر داخل ہوگا اس میں، دوزخ میں داخل ہوگا، ہے تیرے رب پر حتماً یہ فیصلہ، مقضیًا طے شدہ۔ ام منکم، یا تو خطاب کافروں کو ہے، ہر کافر داخل ہوگا یہ اٹل فیصلہ، یا خطاب سب کو ہے، مومنین کو بھی ہے، تو پھر مومن بھی جائے گا لیکن سیر تفریح کے لیے جائے گا، دیکھنے کے لیے، اور کافر تو عذاب کے لیے۔ یا واردھا مانا گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے، تو پل صراط ہے، مومن گزرے گا پہنچ جائے گا آگے، اور کافر گر جائے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے متقین کو اور چھوڑ دیں گے ظالمین کو، فیہا اس میں، جسین ایک معنی جماعت مختلف قسم کے، دوسرا معنی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، جسین اصل میں جسوین تھا، جیسے عتین عتوین تھا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتٌ، اب یہ زجر انکار آیات پر اور فرقہ بازی پر، اور علت بھی ہے دخول جہنم کا، یہ جہنم کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ دنیا میں قرآن سے غافل تھے، آیتوں کا مقابلہ کرتے تھے، جب تلاوت ہوتی تھے ان پر ہمارے احکامات صاف صاف قرآن، تو کہتے تھے کافر للذین آمنوا، مومنوں سے، ای الفریقین، کافر مومنوں سے کہتے تھے کہ اس قرآن کے باتوں میں مت آؤ، تم ایسے بھوکے پیاسے رہو گے، لوگوں نے عیش منائے، بنگلے بنائے، عیش و عشرت کی، اور تم ایسے رہو گے۔ تو کافر کفر کی ترغیب دے کے کیا کہتے تھے؟ ای الفریقین، کہ کون سا فرقہ بہتر ہے مقاماً، حالت کے لحاظ سے، وہ احسن، اور کون سا حسین ہے ندیاً، مجلس کے لحاظ سے۔ ایک طرف قرآن کا مجلس، وہاں کچھ بھی نہیں، بس صرف باتیں ہیں، جنت ہے، نعمتیں ہے یہ، اور ایک طرف ہمارا مجلس، اس میں شراب بھی ہے، ناچنے والے عورتیں ہیں، مال دولت ہے، تو کون سا بہتر ہے؟
تو اس سے پتہ چلا کہ فخر بالدنیا یہ کافروں کے خصلت ہے، دنیا پر فخر، مال دولت پر. وکم اہلکنا، تخویف اخروی، یہ کافر سوچتے نہیں کہ کب تک عیش کرو گے، ذرا تاریخ سے تو عبرت لے. کتنے ہلاک کر ڈالے ہم نے ان سے پہلے، من قرن قوم، نسل، ہم احسن، وہ زیادہ حسین تھے، اساساً ساز و سامان میں، ورئین، اور نمائش میں، وہ ان سے زیادہ دکھلاوی میں، ساز و سامان میں، ان کے کرسیاں، ان کے پلنگ، وہ سب ان سے زیادہ اچھے تھے. قل، آپ کہہ دیجئے، من کان فی الضلالہ، جو بندہ گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے، فی انغماس کے لیے ہے، فلیمدد لہ الرحمن، پس مہلت دے اس کو رحمان، مدن، مہلت ایک معنی، یا زیادہ کرے اسے رحمان، زیادہ کرنا، ڈیل دے اسے زیادہ ڈیل. یا تو یہ مباہلہ ہے کافروں سے، تم ہو کفر پر تو بس رہو کفر پر، یا یہ بد دعا ہے ان کے لیے، اور یا یہ خبر ہے کہ جو گمراہی میں ڈوبا ہے تو رحمان اس کو زیادہ دے گا دنیا کا تو قدر نہیں، یہاں تک کہ دیکھ لے ما یوعدون، جو ان سے وعدی کی جاتی ہے، عذاب یا قیامت. فسیعلمون، عن قریب سمجھ جائیں گے، کون شر ہے، مکانن، حالت کے روح، شر یعنی برا ہے، مکانن، حالت کے روح سے پتہ چل جائے گا کس کا حال برا ہے. وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون ضعیف ہے لشکر کے روح سے، کس کا لشکر کمزور ہے. زیادہ دے گا اللہ ان کو، اہتدوا، جنہوں نے ہدایت اپنایا ہے، اللہ ان کو زیادہ کرے گا، ہدن، ہدایت، ہدایت والوں کو اللہ ہدایت میں ترقی دے گا. یہ دلیل ہے کہ ایمان بڑھ جاتا ہے اور ایمان میں ترقی ہوتی ہے. والباقیات الصالحات، ترغیب ہے اور جواب ہے کافروں کے شبہات کا، کہ مکان اچھا ہے، بلڈنگ اچھا ہے، مجلس ہے، دوست ہے، تو یہ تو ہے بس یہی پر، باقی رہنے والے چیز وہ تو نیک اعمال ہے، وہ اچھے ہے، باقی رہنے والے نیک اعمال بہت بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک، ثواباً، بدلے کے روح سے، وخیرن، بہت بہتر ہے، مردن، لوٹنے کے لحاظ سے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، یہ زجر کفر بالآیات پر اور انکار قیامت پر. خباب رضی اللہ عنہ غریب صحابی تھے، عاص بن وائل بڑا کافر تھا، اس کے لیے مزدوری کر کے کام کیا تھا، پھر اپنا مزدوری مانگنے گیا تو اس نے کہا میں مزدوری ڈبل دوں گا، تم اسلام سے انکار کرو، قرآن سے، پیغمبر سے. اس نے کہا بے وقوف، میں قرآن سے انکار کرو، پیغمبر سے، تم مر جاؤ پھر زندہ ہو جاؤ، میں پھر بھی انکار نہیں کروں گا. تو اس نے اچھا کہا میں مروں گا پھر زندہ بھی ہوں گا، کہا ہاں، تو کہا پھر وہاں آپ کو مزدوری دوں گا، صبر کرو جب دوبارہ زندہ ہو جاؤ. یعنی مذاق اڑایا قیامت کا. اور ایسے ہر کافر، ظالم، قرآن سے باغی، ان سے غریب مطالبہ کرے، مذاق اڑاتے ہیں. غریب کہے قیامت میں دیکھیں گے، کہتے ہیں دیکھیں گے، قیامت کا تو آئے گا تو پھر دیکھیں گے. تو اکثر آیتوں سے منکر لوگ، بے خبر لوگ اس قسم کے جملے کہتے ہیں. افرأیت الذی کفر، کیا آپ نے غور نہ کیا اس بندے کو جنہوں نے انکار کیا ہمارے آیات سے، آیات، قیامت کے آیات، توحید کے آیات، اور کہتا ہے لأوتین، مجھے دیا جائے گا مال اور اولاد، وہاں جا کے وہاں بھی ملے گا، کیونکہ یہاں اللہ نے دیا ہے تو وہاں بھی دے گا. تو یہ آخرت کا قیاس دنیا پر کافر لوگ کرتے ہیں کہ آخر دنیا میں مالدار ہے وہاں مالدار ہوگا، یہ کافروں کے قیاس. اطلع الغیب، کیا اسے پتہ چلا ہے غیب کا، یعنی بلا واسطہ غیب کا، کہ ڈائریکٹ جا کے اس نے وہاں دیکھا ہے اپنے حال کو. ام اتخذ، یا اس نے پکڑا ہے رحمان کے پاس عہدن، کوئی عہد نجات کا، تو یعنی بالواسطہ اس کو کوئی پیغام آیا. کلا، ہرگز نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کلا غصے کا لفظ ہے، اور 15 پارے ہو گئے نا تو قرآن میں پہلی بار کلا آ گیا، تو یہ غصے کا، اور آگے یہ 33 مرتبہ قرآن میں آئے گا، یہ پہلی بار. چند آیتیں، یہ 2 لکیر بعد پھر آئے گا. سنکتب ما یقول، ہم لکھ رہے ہیں جو یہ بندہ کہتا ہے، یہ کافر مشرک جو جملے زبان سے نکال، ہم لکھ رہے ہیں یعنی ہمارے ملائک لکھتے. ونمد له، ہم زیادہ کریں گے اسے، عذاب، مدن، زیادہ کرنا. ونرثه، ہم وارث بنیں گے، ما اس کا، یقول، جو یہ کہتا ہے. یہ کہتے ہیں میرے بچے ہے، اولاد ہے، جو بھی ہے، مال ہے، سب کا وارث آخر ہم ہوں گے. یہ بندہ آئے گا ہمارے پاس فردن، خالی ہاتھ، یا بے یار و مددگار، نہ مال نہ اولاد، کچھ نہیں ہوں گے میرے پاس جب آئے گا. زجر اتخاذ الہہ پر، شفعاء بنائے انہوں نے اللہ کے سوا، الہتن، اور معبود، تاکہ ہو ان کے لیے عزت کا سبب. ایک معنی طاقت،
تو اکثر مشرکین کہتے ہیں کہ میں فلاں کے نام کا نظر دیتا ہوں، وہ قبر میں مجھے چھوڑا دے گا، میں فلاں کے دامن کے نیچے ہو اور فلاں کے ہاتھ کے نیچے ہوں تو وہ قبر میں حشر میں بچائے گا مجھے. تو انہوں نے زور کی سفارشی مقرر کی ہے. کلا، ہرگز سفارش نہیں کر سکتے، نہ عزت دے سکتے ہیں. انکار کریں سیکفرون، یہ معبود انکار کریں گے، بے عبادتہم، ان کے بندگی سے قیامت کے دن، اور ہوں گے ان پر ضدن مخالف، یعنی ان کے خلاف مخالف بیان دیں گے. ضدن مخالف، دشمن. الم تر انا ارسلنا الشیاطین، جو لوگ قرآن کی آیتوں سے منکر ہے تو ان کا ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے شیاطین چھوڑتے ہیں. دیکھتے نہیں کہ ہم چھوڑتے ہیں شیاطین کافروں پر. تعزهم عزا، جو جوش دیتے ہیں انہیں جوش، یعنی کفر پر تیز کرتے ہیں اور ان کے ایمان کے طرف آنے ہی نہیں دیتا. فلا تعجل علیہم، میرے حبیب جلدی نہ کریں ان پر. یقیناً نعد لهم عدا، ہم گنتے ہیں ان کے لیے گنتی، ہم ان کی گنتی گن چکے ہیں. ایک معنی ان کے اعمال ہم گنتے ہیں، یہ کیا کیا کرتے ہیں. دوسرا معنی ان کے سانسوں کو بھی گنتے ہیں کہ جو سانس آخر ہو تو پھر پکڑے جائیں گے. یوم نحشر المتقین، تخویف اخروی، جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کے پاس. یہ رحمان لفظ پھر وفدن، جماعت کے شکل میں. متقین ایسے جائیں گے جیسے پورے جماعت ایک وفد عزت کے شکل میں. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، ہم ہنگائیں گے مجرمین کو دوزخ کے طرف. وردن، پیاسے، یا وردن مانا ننگے پاؤ، پیدل. لا یملکون الشفاعہ، مالک نہیں ہوں گے سفارش کے کوئی بھی. عام ہے. الا من، مگر وہ، اتخذ عند الرحمن، جس نے پکڑا ہے رحمان کے ہاں عہدن، توحید کا عہد. مالک نہیں ہے مگر وہ کہیں گے جس کو رحمان کہے کہ سفارش کرو، تو انبیاء، علماء، صلحاء کریں گے. دوسرا معنی مالک نہیں ہے سفارش کا، لأحد، کسی کے لیے سفارش نہیں چلے گا. الا من، معنی الا لمن، مگر اس بندے کے لیے سفارش ہے جس نے رحمان کے ہاں عہد پکڑا ہے، یعنی مسلمان ہے. مسلمان گناہگار ہے تو گناہگار کے لیے سفارش پیغمبر کرے گا، علماء صلحاء کریں گے، مشرک کافر کے لیے نہیں. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ زجر بے اتخاذ الولد، کہتے ہیں کہ رحمان نے نائب بنائے ہیں. لقد جئتم، یقیناً تم گڑ لائے ہو، شیئا ادا، ایک بہت بری بات، بری چیز لائے ہو تم، کہ جو رحمان کے لیے اولاد کا ہے. لم یلد ولم یولد. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے، منہ، اس برے کلمے، اس بری چیز کی وجہ سے، اور چیر جائے زمین. گر پڑ، وتخر الجبال، اور گر پڑے پہاڑ، حدن، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر. کیا معنی؟ شرک تو اتنا برا کلمہ ہے کہ اگر دنیا سے توحید ختم ہو جائے، شرک ہی رہ جائے تو نہیں رہ سکتی، پھر دنیا ختم ہوگی. تو شرک کا کلمہ دنیا کی تباہی کا ذریعہ ہے. اندعو، معنی لے اندعو، اس وجہ سے کہ پکارا انہوں نے رحمان کے لیے اولاد. وما ینبغی، ما ینبغی بالکل عدم جواز کے لیے، جیسے ینبغی جواز ہوتا ہے تو ما ینبغی بالکل جائز نہیں کہ رحمان بنا لے اپنے لیے ولدن، اولاد. کیوں نہیں ہے؟ ان کلو، یعنی ما کلو، نہیں ہے وہ سب مخلوق جو آسمان و زمین میں ہے، مگر آئیں گے رحمان کے پاس عبدن، عاجز بن کر. سب رحمان کے پاس بندے بن کے آئیں گے. تو عیسیٰ بھی بندے کے شکل میں آئے گا، الہ کے شکل میں نہیں. لقد احصاهم وعدهم عدا، یقیناً ریکارڈ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا اور گنا ہے گننے کے ساتھ. اللہ نے ان کی گنتی کی ہے. اور ہر چیز کا اللہ کے نام میں ایک نام محصی، محصی معنی ریکارڈ رکھنے والا. وکلہم، یہ سارے آئیں گے رب کے پاس فردن، خالی ہاتھ. دوسرا معنی فردن، حفاتن، عوراتن، غرلن، ننگے پاؤ، ننگے بدن، غیر مختون. یا فردن معنی لاؤ، لشکر کے بغیر. دوسرے طرف جو ایمان لائے اور عمل کرے سنت کے مطابق، سیجعل لهم الرحمن ودا، سیجعل لهم، کر دے گا ان کے لیے رحمان ودن، محبت. جو ایمان صحیح معنوں میں مومن ہے اور درست عمل والا ہے، اللہ ان کے لیے محبت ڈالے گا. کہاں ڈالے گا؟ ایک معنی فی قلوب العباد، بندوں کے دلوں میں. اللہ کے نیک بندے پھر ان سے محبت رکھیں گے. تو بہت سے حق پرست علماء، ہمارے اساتذہ ایسے تھے، جب جیل گئے تو پیچھے عورتوں نے اپنے زیورات بیچ دیے ان کے چھوڑانے کے لیے، حالانکہ عورت
عورتوں نے تو انہیں دیکھا تک نہیں، ایک بیان سنا ہوگا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالا۔ تو اللہ جس کو پسند کرتا ہے، حدیث میں ہے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، تو پھر قریب ملائک، پھر عام آسمانی ملائک میں اعلان ہوتا ہے، پھر زمین میں اعلان ہوتا ہے، اور وہ نیک لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے، تو نیک لوگ بھی پھر ان سے محبت کرتے ہیں۔ یا دوسرا معنی سے یجعل لهم الرحمن، ڈال دے گا ان کے لیے رحمان محبت، یعنی ان کے دلوں میں اللہ اپنا محبت ڈالے گا، بس پھر وہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کریں گے۔ فإنما يسرناه بلسانك، اور تاریخ بھی ایسا ہے، تجربہ بھی ایسا ہے، دنیا پرس ہو، دنیا دار ہو، تو کوئی اگر وقتی سلام کرے الگ چیز ہے، دل سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ نیک انسان اس کے پاس کچھ بھی نہیں، فطری طور پر بندہ دے کہ دل چاہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائے، اس سے نفرت نہیں، محبت ہوتا ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك، ترغیب الی القرآن۔ ایمان اور عمل صالح محبت کا ذریعہ ہے، لیکن ایمان عمل صالح کیسے آئے گا؟ قرآن کے ذریعے، تو ترغیب الی القرآن ہے۔ یقیناً ہم نے آسان کر دیا یہ قرآن بلسانک، آپ کے زبان پر، آپ کے لیے آسان کیا، آپ پڑھ سکتے ہو، پڑھا سکتے ہو، اور آپ علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل ہی نہ تھا، آپ کے لغت میں ہے۔ لتبشر به المتقین، کیوں؟ یہ وجہ تاکہ آپ خوشخبری دے اللہ سے ڈرنے والوں کو، اور ڈرا دے اس کے ذریعے قوم اللدہ، قوم جگڑالو۔ لدہ ایک معنی جگڑالو، دوسرا معنی کاذب ہو، بدعمل اور جھوٹا جھگڑے کرنے والے لوگوں کو ڈرا دے، جو مانتے نہیں بس بحث کر دے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، تخفیف اخرى دنیاوی، کتنے ہلاک کر دیا ہم نے ان سے پہلے قومیں۔ هل تحس منهم، کیا آپ دیکھتے ہو؟ حس محسوس البصر مراد، تمہیں نظر آتا ہے ان میں سے احد کوئی، او تسمع لهم رکزا، یا آپ سنتے ہو ان کے لیے رکزن پاؤ کے آہٹ، ان کے پاؤ کا کوئی آہٹ آواز سنائی دیتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، نام و نشان مٹ گیا۔ تو تیرے دشمنوں کا بھی